قبلہ پیر صاحب جن کے بارے میں فتویٰ لیا اعلیٰ حضرت نے طری گواہ ہے کہ 100 بار ان سے رابطہ کیا کہ اپنی عبارت کی وضاحت کرنے فکر رضا کی لوگ بات کرتے ہیں. میں نے فتاوی رضویہ پر ایم فل کا تھیسس کیا ہے اور فکر رضا کی لوگ بات کرتے ہیں فتاوی رضویہ کی عبارت اگرچہ پڑھنی نہیں آتی. میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے بارے میں سید مراتب علی شاہ صاحب کے زبان سے یہ کلمات سنے کہ میں 8 دن رہا وہاں. ان سے کہا کہ ان 5 عبارتیں کے علاوہ بھی آپ کسی اور پر کفر کا فتویٰ لگائیں تو انہوں نے کہا توبہ، ہم یہ 5 عبارتیں ہی ہضم کر لیں ہمارے لیے کافی. دوسری بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے. کتنی ہے؟ 5 خلفائے راشدین ہیں. ان میں 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے. اہل بیت بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں اور حضور کے صحابہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں. اور افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت پر کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے. مولا علی کو اختلاف نہیں ہے. وہ جو فیصلہ ہوا رسول اللہ کے وصال کے وقت، لوگوں کی نظر تھی حضور کے جسد مبارک پر. مولا سیدنا فاروق اعظم جیسا بندہ کر دے میں گردن اتار دوں گا. وہ ایک صدیق اکبر تھے جو جانتے تھے کہ حضور گئے نہیں، حضور تو ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ان کی خلافت پر تو ساری امت نے لبیک کہا ہے یار. تو جن کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، میرے بارے میں اگر تم نے کوئی بات کہنی ہے، کوئی ڈس انفارمیشن ہے، تو مجھ سے فون کرو نا کہ جناب مفتی صاحب آپ کے بارے میں یہ میں نے سنا، آپ نے کہا ہے. اور اگر کوئی بندہ سنی سنائی بات پر، آج ایک ہمارے بڑے آستانے کے بڑے پیر صاحب ہیں، ان کے ایک مرید خاص سے میں نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے ایک سخت لفظ استعمال کیا ہے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میری ان سے ملاقات کرواؤ. یعنی پوری پاکستان کے اندر یہ چاند صرف ناروال میں ہی چڑھا ہے کہ 21 ماہ پہلے کا پروگرام جو ہے وہ آپ ناروال میں اس کے بارے میں کوئی کلمات کہنا چاہتے ہیں. اس لیے لوگ امن کے چیمپئن بھی بنے ہوئے ہیں. ناروال کو امن کی بستی بھی کہتے ہیں اور طریق گواہ ہے کہ ناروال واقعی امن کی بستی ہے، لیکن امن خراب کرنے والے ہی امن کے چیمپئن بھی بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری انتظامیہ کو، ہماری ایجنسیوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ جو چیمپئن ہیں امن کے، ان کو تم نے کھڈیلیں لگائے ہوئے ہیں، اور جو امن تباہ کرنے والے ہیں ان کو چیمپئن بنایا ہوئے. والوں کی محفل ہے. میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے ناروال کی سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں اور پیر صاحب کے آستانے کو سلام کرنے کے لیے سیالکوٹ سے آیا ہوں اور اقبال کے شہر سے کیونکہ آیا ہوں تو اتحاد کا، امن کا اور محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں. اور اس ناروال کی مٹی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس میں پیر صاحب نے اویسی چشمے کے جو بیج ہیں وہ یہاں پہ بوئے ہوئے ہیں. اور آج یہ جو فصل لہلہا رہی ہے اس کو محبت کی، اور آپ کے دلوں میں جو محبتوں کے زمزمے پھوٹ رہے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کو بھی کوئی مرد کامل ملا ہے. اس لیے کہ 7ویں صدی ہجری میں اقبال کے مرشد مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا، بوسازن براستان کاملے، بوسازن براستان کاملے،
پیدا شد از کیمیا مشت گلے، ہر کلمہ گو کو یہ سبق دیا کہ کسی کامل کے آستانے پہ بوسہ دو۔ اہل دانش تو بڑے مل جائیں گے مگر اہل نظر نہیں ملے گا۔ بوسہ زن بر آستانے کاملے، کامل کے آستانے کو بوسہ دو، کیوں؟ تاکہ یہ جو تمہاری مٹھی پر مٹی کا وجود ہے، اس وجود کے اندر اس کو محبت کی روح پھونک دے۔ پیدا کن کیمیا از مشت گلے، یہ جو تم اپنی مٹھی پر مٹی کا وجود لے کے گھوم رہے ہو، یہ دو ٹانگیں، دو بازو اور سر لے کر ایک وجود لے کے گھوم رہے ہو، اس کو اگر کیمیا بنانا چاہتے ہو تو کسی کامل کے آستانے کو بوسہ دے دو۔ تو جس طرح شکم مادر کے اندر ایک انسان تیار ہوتا ہے، اس طرح ولی کامل کی صحبت میں ایمان والوں کے ایمان مکمل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ کامل ہو کے باہر نکلتے ہیں، وہ دنیا والے کہتے ہیں کہ بھئی پورا سالم ہے، کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی نے اور کیا کہا ہے کہ تویزوں کی تلاش میں پھرنے والوں، نقش بر جریدہ عالم دوام ماں، زمین کے اوپر تو سجدے کرتے ہو، تمہارے ماتھے کے اوپر سجدوں کا نشان ہوا تو کیا، زمین پہ ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اس زمین کے اوپر تیرا وجود خود تویز بن جائے، تو جس کو مس کرے اس کو فیض ملے۔ میں سمجھتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت اویسی صاحب، خواجہ اویس کرنی کے وہ محبوب نظر، اور اس وقت پاکستان کی دھرتی پہ وہ جو اقبال کے ذہن میں تصور تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ ہو کرنے سے اللہ کا دین نہیں بچے گا، چوکوں اور چراہوں میں رسول پاک کی سنتیں جو ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور تم اپنے حجروں میں اللہ اللہ کر رہے ہو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو پیر صاحب کا راستہ جو ہے وہ رسم شبیری کا راستہ ہے، بے شک، بے شک، یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ بے شک۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا، نظم پڑھیں اقبال کی، پنجاب کے پیرزادوں سے خطاب، اور جب مجدد الف ثانی کے مزار پہ حاضر ہوئے، جسٹس جوید اقبال نے بھی لکھا ہے کہ میں 8-9 سال کا تھا، میرے ابا جی نے قرآن پاک منگایا، مجدد الف ثانی کے مزار پہ بیٹھے، کتنی دیر قرآن پڑھتے رہے، روتے رہے، پھر مکالمہ ہوا روح مجدد الف ثانی کے ساتھ، اور کہا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، کہ مجدد الف ثانی کیا بات ہے کہ آپ کے بعد کوئی ولی کامل نظر نہیں آ رہا، کوئی روحانی اور دینی تحریک نظر نہیں آ رہی، بتائیں۔ تو کیا کہا، مجدد الف ثانی کی قبر سے آواز آئی، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ آج آپ گرد و پیش میں صورتحال دیکھ لیں کہ کیا ہے، اہل نظر کشور پنجاب سے کیوں بیزار ہو چکے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جنہوں کا کام جوڑنا تھا انہوں نے توڑنا شروع کر دیا ہے۔ بابا یجودن، مسعود العالمین، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، شہباز سدرۃ المنتہا، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا کیا قول ہے کہ مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، کیونکہ کینچی کاٹتی ہے، سوئی جوڑتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء، عظمت و شان اولیاء، حضور قبلہ سائیں صاحب، حضور قبلہ سائیں صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیر غلام رسول اویسی صاحب کے ہاتھ میں سوئی ہے، آج وہ سوئی لے کے ناروال کی دھرتی پہ آئے ہیں،
اور یہ نہیں پورے پاکستان میں اتحاد کی جہاں بات ہوتی ہے کسی فرقے کی طرف سے آواز اٹھتی ہے تو سلسلہ اویسیہ کا یہ چاند یہ بدر المشائخ وحدت کی آواز لے کے وہاں پہنچتا ہے اور اقتدار کی آوانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عشق والوں کی محفل ہے۔ خواجہ ویسی کرنی آپ نے سب نے واقعہ سنا ہے کہ ایک ایک دانت جو ہے وہ شہید کر دیا، ایک ایک دانت جب حضور کا دندان مبارک شہید ہوا سارے دانت جو ہیں وہ توڑ دیے، سارے دندان مبارک شہید کر دیے، اور وہ کس لیے کہ وہ تکلیف برداشت کروں کہ جو آقا نبی کریم کے دانت مبارک کو ہوئی تھی ایک دانت کو توڑا ہے۔ پھر کہا نہیں وہ پتھر تو دور سے آیا تھا، کسی بچے کو کہا ہے کہ بھائی دور سے پتھر مارو میں اس تکلیف کو اس درد کو محسوس کروں جو میرے مصطفیٰ کریم کو ہوئی ہے۔ تو سلسلہ ویسیہ تو درد کو محسوس کرنے کا نام ہے، اور پھر صرف یہ 32 دانت پیش نہیں کیے، یہ عشق آرام سے حجروں میں بیٹھنے نہیں دیتا، یہ میدانوں میں لے آتا ہے، اور جب دین پہ وقت پڑا یہ اپنی جان مولا علی خیبر شکن نے جب پکارا خواجہ ویسے کرنی نکلے ہیں اپنے گھر سے، اور آ کر آپ دیکھیں کہ صفین کے میدان میں شہادت دے دی، اپنی جان قربان کر دی، پہلے دانت دیے تھے اس کے بعد اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو یہ ویسی سلسلہ یہ محبتوں کا سلسلہ ہے، درد کا سلسلہ ہے، اور میں نے جتنا پڑھا ہے پیر صاحب کے شجرہ شریف سے اور اپنے ویسی دوستوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے وظیفے کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہمارے مشائخ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور امت کے لیے جب میں نے دعا کا سنا تو میں آج ہی مدارج النبوہ پڑھ رہا تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، اس میں انہوں نے حضور کی آواز مبارک سے لے کے کہ سرکار کی آواز کیسی تھی ایک ایک چیز کو انہوں نے نوٹ کیا، ایسے لگتا ہے کہ ویڈیو فلم چل رہی ہے، سرکار بیٹھے ہیں۔ ایک بات انہوں نے لکھی کہ حضور کا گریہ مبارک کہ جس کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے، اصحاب سے انہوں نے کہا کہ روایت ہے کہ سرکار جب گریہ فرماتے تھے کن مقامات پہ، جب قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی تو اس وقت سرکار جو ہے ان کا گریہ، لیکن اس گریہ کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے، جیسے کوئی چکی چل رہی ہے، یا کوئی ہنڈیا جو ہے وہ پک رہی ہے، ماشاءاللہ ایسی آواز جو ہے وہ سینہ مبارک نبی کریم سے آتی تھی۔ ایک تو قرآن حکیم کی جب تلاوت ہوتی تھی اس وقت یہ گریہ رسول جو ہے وہ بلند ہوتا تھا، اور ایک وقت وہ ہے کہ جب اس امت کے لیے سرکار دعا کرتے تھے رو رو کر، جب وہ گریہ فرماتے تھے تو جب اس امت کے لیے دعا کرتے تھے تو آقا نبی کریم اس وقت گریہ فرماتے تھے، اور وہ جو گریہ ہے اس کی آواز تک صحابہ کرام نے لکھی ہے کہ اس میں آواز بلند نہیں ہوتی، بلکہ سرکار جو ہیں ان کا سینہ جو ہے جیسے پکا ہے، ابھر رہا ہے، کوئی ہنڈیا ابھر رہی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسی سلسلے کہ سب محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو امت کے لیے دعا کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، جو گالیاں دے اس کے لیے دعا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس امت کو جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ تو ہمارا وظیفہ ہے کہ جب بھی ہم درود پڑھیں سلام پڑھیں تو حضور کی امت کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ اور یہ خواجہ ویسے کرنی کی جو محبت ہے، جو عشق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں جو محبت کا پودا لگایا ہے، جو قاری ارشد ویسی صاحب، ملک شوکت صاحب، ان سے جب سے ملے ہیں اتنی محبت پیر صاحب سے کر رہے ہیں، میں نے جب بھی دیکھا ان کی آنکھوں میں ہنسوئی دیکھے ہیں، اور دیکھا ہے تو ایسے ہاتھ کیا ہے کہ جناب ہم تو ان نسبتوں کی قدر کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ویسی حضرات جتنی امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، میں نے سبحان اللہ، کسی اور فرقے میں حتیٰ کہ میں نے اہل تشیع حضرات کے اندر بھی وہ محبت نہیں دیکھی۔ واہ 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 واہ، امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ذکر ہوتا ہے
اور امام حسن کا ذکر کرنے والے اس زمین کے اوپر فساد کیسے پھیلا سکتے ہیں، کسی کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ امام حسن تو شہزادہ یمن ہے، جس کو میرے نبی نے شہزادہ یمن کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت امت تقسیم ہو رہی ہوگی، میرا یہ بیٹا حسن ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، آستانہ علیہ اویسیہ، تحریک اویسیہ پاکستان۔ تو بس اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ شہزادہ یمن کے ماننے والے، شہزادہ گلگوں قبا کا ذکر کرنے والے، امام الصالحین کا ذکر کرنے والے، حسن ابن علی کا ذکر کرنے والے تو امن کے دائی ہیں۔ وہ تو جس ضلع میں جاتے ہیں محبتوں کا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور میں صرف ایک واقعہ امام حسن کی زندگی کا سنا کے میں اس کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ رسول پاک کی دستگاہ کے پڑے ہوئے تھے۔ حضور تو تلمیذ الرحمن تھے، اللہ کے شاگرد تھے، اور یہ حضور سے پڑھتے تھے۔ تو جیسے آج ہم کسی بچے کا امتحان لیتے ہیں کہ بھائی اس کو چیک کرو کہ اس نے اپنے بابا سے علم سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، تو کسی شخص نے کہا کہ حسن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو درخت ہے اس کے اوپر کتنی کھجوریں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4440 ہوں گی۔ اور جب وہ درخت کاٹا اور کھجوریں ساری دیکھیں تو اتنی ہی نکلی جتنی کہ فرزند رسول نے کہا تھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ امام حسن سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ اتنی ہی ہوں گی؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ واہ واہ واہ، جو کہہ دیا ہے وہی حق ہے۔ اور جب نبی کریم کے پاس بیٹھ کر مسجد نبوی میں جو بھی آیت آتی ہے گھر آتے ہیں، آ کے اماں جی کو سناتے ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا جو ہیں وہ حضرت علی شیر خدا کو جب آتے ہیں تو سنا دیتی ہیں آیت کہ آج تو ہی آیت آئی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بنت رسول آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ یہ جو بیٹا حسن ہے یہ آیت سن کے آ کے مجھے پہلے سنا دیتا ہے۔ تو حضرت علی کو اشتیاق ہوا کہ میرا بیٹا کیسے آیا مبارکہ پڑھتا ہے۔ ایک دن پہلے گھر آ جاتے ہیں، جیسے باپ امتحان لیتا ہے کہ بچے نے سبق یاد کیا ہے یا نہیں، تو دروازے کے پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تو فرزند رسول آتے ہیں امام حسن، تو پھر جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں حسن آج کون سی آیت آئی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آیت تو آئی ہے لیکن اس کمرے میں ایسے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا موجود ہے، کوئی علم والا موجود ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ بیٹے کو سینے سے لگا دیتے ہیں۔ بس یہ بات ہے، مستند حدیث ہے کہ نبی کریم نے امام حسن اور امام حسین دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جو ان بچوں سے محبت کرے گا اور جو ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم تو ان نسبتوں کی اس لیے قدر کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں حضور کے ساتھ لواء الحمد کے مقام پہ ہمیں وہ درجات نصیب ہوں، اس لیے ہم ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور میں کیونکہ وقت کم ہے محفل کو مختصر بھی کرنا ہے، میرا دل تو چاہتا تھا کہ شان صحابہ جو ہے بیان کی جائے، اور شان صحابہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی میں شہادت پڑھوں، عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبوی کے پتھر جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، کسی ایک صحابی نے پیار محبت سے ایک پتھر اور رکھ دیا، تو کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے پیارے دوست صحابی یہ تو مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ محبت سے کہا اتنے پتھر میرے اوپر رکھ رہے ہیں جیسے آپ کسی مزدور کے اوپر 4 اینٹوں کے بجائے 1 اینٹ اور رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا عمار یاسر یہ تمہیں ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں ایک وقت آئے گا کہ ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا۔ تو عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پڑھیں،
مصعب بن عمیر کی شہادت پڑھیں، خواجہ ویس کرنی کی شہادت پڑھیں۔ یہ صحابہ نہیں ہیں، ان کی شان صحابیت اور شہادت جنہوں نے خون دیا ہے اسلام کے لیے، قسم سے مصعب بن عمیر کی شہادت انسان کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ شہزادہ کہ جو مکے کا شہزادہ ہے اور ایک لباس جو پہنتا ہے دوسرے دن کوئی لباس ویسا نہیں پہنتا، وہ لباس کو بدلتا ہے۔ جب جنگ احد میں شہادت ہوتی ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آئیں مصعب بن عمیر کو دفنانا ہے، تو کیا ہوا؟ حضور آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ جو چادر ہے مصعب بن عمیر نے لی ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں اسی چادر میں دفن کر دیں، لیکن وہ چادر کتنی چھوٹی ہے کہ سر کی طرف کیا ہے تو پاؤں ننگے ہو گئے ہیں اور پاؤں کی طرف کیا تو سر ننگا ہو گیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اسلام نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ اللہ کا جو دین ہے حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اور گھاس جو ہے وہ اٹھا کر مصعب بن عمیر کے پاؤں پہ ڈالی ہے۔ اللہ کا جو دین ہے وہ تو قربانیاں مانگتا ہے۔ آج پیر صاحب کے ساتھ ہم اس لیے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے سپاہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اقامت دین کی بات کی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے غلبہ دین کی بات کی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے اس اویسیہ تحریک کو ایک روحانی تحریک کی شکل دی ہے، انہوں نے اتحاد امت کی بات کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلمہ گو کو پیر غلام رسول اویسی صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو کر ساتھ دینا چاہیے اس تحریک کے لیے۔ ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے ان کا دست و بازو بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ مل کر اس اقامت دین کی تحریک کو، اس جد و جہد کو چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بس کہوں گا دعا کہ حشر تک جاری رہے اس اویسی چشمے کا فیض، رحمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب